یہ نظام کیا ہے؟ یہ نظام باطل ہے. یہ دین حق کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے اس نظام سے کٹ کے رہنا ہے، جڑ کے نہیں رہنا. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر فقر کی زندگی ہے. آپ کو آسائشات تو میسر آئیں گی اس نظام کے ساتھ جڑنے کے ساتھ، سہولتیں تو ملیں گی. آپ کو میڈیکل کی سہولت چاہیے، آپ کو اور جو بھی سہولتیں، وہ تو اس نظام سے جڑنے کے نتیجے میں، اس کی خدمت کرنے کے نتیجے میں ملیں گی. جنت ادھر ہے، اور اس نظام سے کٹیں گے تو فقیری ہے. تو میں نے علی وجہ البصیرہ یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہی، آپ کے سامنے ابھی تفصیل سے رکھی ہے، لیکن یہ بات جب بھی میں سورہ شورا کی ان آیات سے گزرتا ہوں تو یہ ایک بات کہتا ہوں کہ جس آدمی کا آخرت پر یقین ایسے نہ ہو جائے نا جیسے ہم آج ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایسا یقین آخرت پر نہ ہو جائے، کم از کم اقامت دین کی جدوجہد انسان نہیں کر سکتا. اقامت دین کے عنوان کے تحت کچھ نہ کچھ ہلا گلا کر سکتا ہے، اقامت دین کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتا. اقامت دین کا مطلب ہے ایک نظام سے کٹنا اور دوسرے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، باطل کے نظام سے کٹنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، اس کے لیے تن من دھن لگانا. اب آ جائیں اس نقطے کی طرف، یہ بھی بہت اہم ہے. زندگی کے کسی موڑ پر یہ سمجھ آ گئی، 24 سال کی عمر میں آ گئی، 18 سال کی عمر میں آ گئی، 14 سال کی عمر میں آ گئی، 16 سال کی عمر میں آ سکتی ہے، آ گئی. اس کے بعد بندہ چل پڑا، اسی طرح جنون سے چل پڑا جیسے ابھی میں نے جو تقاضا سامنے رکھا. پھر آخر اس کی 22 24 26 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. اب نئے تقاضے سامنے آئے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، 2 مرتبہ یہ واقعہ کوٹ کیا گیا، 2 علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں. کوئی رکن تھا تو اس علاقے میں اجتماع ہوا، مولانا مودودی تشریف لے گئے. انہوں نے اس رکن کے بارے میں پوچھا جس کی شادی ہوئی تھی، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ نہیں آ سکے، ان کی شادی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور رکن کا بھی یہی معاملہ ہوا. کسی نے سوال اٹھایا کہ یار یہ شادی کا موقع تو خوشی کا موقع ہے، مولانا نے کیوں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ یہ تو الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، اس پر تو خوشی کی بات تھی، تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا. یہ انا للہ کے یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ تو جب شادی کے بعد اس سے پہلے ایک بندہ بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہو، اجتماعات میں بھی آ رہا ہو، کام بھی پورا کر رہا ہو، 18 گھنٹے بھاگ دوڑ کرتا ہو، اور شادی کے بعد ایک دم غائب ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یو ٹرن لے گیا ہے. اس سے پہلے اس کے لیے کوئی دام فریب لگا ہی نہیں تھا نا. یہ پہلا پھندا لگا، پھنس گیا. پہلے پھندے ہی میں پھنس گیا. تو پھندا ایک نہیں ہے. اب آگے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. کم از کم 8 ایسی محبتوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموہا تجارت تخشون کسادہا مساکن ترضونہا. 8 چیزیں ہیں. باپ دادے، پوتیاں پوتے، اولاد، بیٹیاں بیٹے، بھائی بند، ازواج بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر، عشیرہ برادری. یہ کتنے ہو گئے جی؟ 5. اور 3 کون سے ہیں؟ اموال و اقترفتموہا، وہ مال جو محنت سے کمائے ہیں. کرپشن سے کمائے مال سے محبت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے محنت سے کمائے ہوئے مال سے. اموال و اقترفتموہا تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کے کساد بازاری کا یا جس کے نقصان کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے. مساکن، گھر، ترضونہا، جو تمہیں دل لباتے ہیں، تمہیں پسند آتے ہیں. احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک چیز تمہیں محبوب ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں یہ جد و جہد کرنے سے، جاؤ فتربصوا. جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کوئی مدد تمہارے ساتھ نہیں. جاؤ. یہ جیسے آپ کسی کو اپنے دفتر سے نکال دیں، گٹ آؤٹ. اور انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی موت آ جائے. یعنی فیل ہو چکے ہو تم، نتھنگ ڈوئنگ، اب تم سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں. جاؤ اب موت کا انتظار کرو. اور کیا فیلیور ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایسے فاسقوں کو اللہ کم از کم ہدایت نہیں دیتا. چھٹی، ہدایت سے محروم ہو چکے ہو.
تو یہ 8 محبتیں، وہ تمہیں ایک بیوی تھی نا، یہ ایک پھندا نہیں ہے، 8 پھندے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں لگے ہوتے ہیں.